نانسنس آنسر دیں گے. کہ بھائی دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا وہ بطور مہمان آئے ہیں، اگر پہلے ان کو سوال پوچھنے کا موقع دے دیں. کیا خیال؟ یہ ویسے بہت اچھی ہے آپ کی. تسلیم بھائی آپ پہلے بالکل سوال پوچھیں. بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ براڈ آپ نے لگائی ہے اور آپ چونکہ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جو تبلیغ کا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو آیا بندہ وہ ایک سوالی ہوتا ہے جو آپ کے پاس آیا. زبردست. تو پھر بروف پہ رکھ لیتے ہیں اور سوال آپ ہاں پہلے کریں سوال. جی دیکھیں، سوال یہی ہے کہ جو اس میں کل براڈ ہوئی تھی، پرسوں کی بات ہے، طاہر صاحب کی براڈ تھی، اور اس میں ہمارے مربی جو کہ بہت ہی قابل عزت ہے ہمارے لیے، انہوں نے بروز کے اوپر 20 منٹس ایک بات کی تھی، اور وہ ریکارڈنگ موجود ہے میرے پروفائل پہ. تو ان کے انسٹرکشن کے مطابق جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، انصر صاحب اور دوسرے صاحب بھی جو مربی نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو دین کا ہے، داعی اللہ. ان کا نام تو کیا ہے؟ داعی اللہ کا جو کام کر رہے ہیں، جو خدا کی راہ میں جو مطلب تبلیغ کرنا، اسے ہم داعی اللہ وہ کہتے مجھے ہیں. پتا ہے دائل اللہ کا. میں نام پوچھ رہا ہوں ان کا، مربی صاحب کے علاوہ کون سے؟ انصر رضا صاحب اور دوسرے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو احمدی ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو براڈ لگاتے ہیں ہمارے لیے، وہ بھی مربی کی طرح ہی ہیں. چونکہ ہمارے خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر احمدی جو ہے وہ داعی اللہ ہے، کہ وہ خدا کی راہ میں مطلب تبلیغ کرتا ہے، ہر احمدی. یہ ہمارے خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ فرمایا، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مطلب اس کی پر ہم عمل کرتے ہیں جو ہمارے خلیفہ وقت ہے. فریضہ ہے آپ کا، بالکل ہاں فریضہ ہے. ہاں جی، وہ ہمارے لیے بڑا قابل عزت ہوتا ہے. جو بھی حکم ہوتا ہے وہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، کیونکہ خلیفہ ہم احمدی یقین کرتے ہیں کہ خدا بناتا ہے، ہمارا تسلیم یہ بھائی یقین ہے. سوال پوچھنا تھا میرے خیال میں. پہلا تو سوال ہاں، وہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا، بلکہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ چونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے بجائے ہم ایک دوسرے سے بحث کریں، وہ پہلے سن لیں ہمارا موقف کیا ہے. ہمارے جو مربی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ میں نے وہ ریکارڈ کی تھی باقاعدہ، چونکہ مجھے ریکارڈنگ کا پتہ نہیں ہے، میں دوسرے فون سے ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، تو اس میں تھوڑا سا جو کوالٹی اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن وہ میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ سن لیں. اپنا امتیاز صاحب بھی وہ بالکل موجود ہے، میرے پروفائل پہ ہے، اور بڑا ایزی ہے. بھائی معذرت قطع کلامی کی، اگر اس پہ کوئی ہلکا سا مطلب کلیئرٹی تھوڑی چاہیے تو مربی صاحب تو موجود ہی نہیں ہے نا، تو وہ پھر ہماری تشریح کی رہ جائے گی. نہیں، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کس کھیت کی مولی ہوں، کہ ہمارے مربی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو سننے اس کو. تسلیم بھائی جی تھوڑا موقع دیجیے گا. جی اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ انصر رضا صاحب نے 20 منٹ میں وہ سمجھایا ہے بروز کا عقیدہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اور انہوں نے سارے قرآن مجید سے آیتیں لگائی ہیں. ٹھیک ہو گیا، مان لیا. وہ تو آپ اگر کو سمجھ آ گیا؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے. نہیں تسلیم ایک تھوڑا سیکنڈ موقع بھائی، بھی دے نا، موقع بھی دے. تسلیم بھائی، آپ نے کہا کہ انصر رضا صاحب نے 20 منٹ میں بروز کا عقیدہ سمجھایا ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑے اچھا سوال ہے. مجھے بھی اس پہ میرا، چونکہ میں کچھ پڑھائی بھی کر رہا ہوں، میں نے پورا ان کی آیات جو انہوں نے بیان کی، اور انہوں نے پہلے قرآن مجید کی آیات سے سمجھایا، اور اس میں ایک موقف انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبیوں کے لیے بروز کیسے آتا ہے. پھر انہوں نے سمجھایا کہ نبیوں کے علاوہ بروز کہاں یوز ہوتا ہے. پھر انہوں نے سمجھایا کہ قرآن مجید، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھایا کہ حدیثوں سے کیسے بروز اور وہ جو یہ لفظ یوز ہوتا ہے جو مرزا صاحب نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو وہ ساری چیز انہوں نے سمجھائی ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، میں آپ سے تسلیم ریکویسٹ بھائی ایک تھوڑا موقع دیجیے گا پلیز. جی اچھا تسلیم بھائی، اب ظاہر انصر رضا صاحب تو ماشاءاللہ سینئر مربی ہیں، تو انہوں نے 20 منٹ میں سمجھایا. جو انہوں نے 20 منٹ میں سمجھایا، اس کو آپ کو اس میں سے کوئی اگر ایک بات سمجھ آئی ہو وہ بیان کر دیں. دیکھیں، اس میں جو انہوں نے بڑی واضح، میں آپ کو حقیقت میں اپنے دل کی بات بتاؤں، اور میں بڑا مطمئن ہوا ان کی بات سے، اس بات سے کہ جو ہمارے غیر احمدی علماء دین ہیں، میں سب کو علماء دین ہی کہتا ہوں، میں عزت سے نام لیتا ہوں، آپ بھی اس میں ماشاءاللہ آگے ہیں سر فہرست،
اس میں شاہ ظفر اللہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہیں، عامر حق صاحب ہیں، اس میں وہ جو ہیں اور بروز بھی پہ صاحب، آئیں تسلیم صاحب، چھوڑیں سب کو چھوڑیں، ہاں. بروز پہ تو آئیں۔ انہوں نے جو آج تک آپ کے علماء نے یہ بتایا ہمیں کہ حضرت مرزا صاحب کا جو عقیدہ تھا بروز کے بارے میں، ذلی اور بروزی، وہ جو تھا وہ قرآن مجید میں ایک نیا کنسیپٹ ہے. لیکن جب میں نے انصر رضا صاحب کا سنا تو میں بہت حیران ہوا کہ انہوں نے اتنی زیادہ آیات پیش کی اور اتنا زیادہ ایکسپلین کیا. 20-25 منٹ کا ہے وہ، اس میں 10 منٹ کی ہے ویڈیو. تسلیم صاحب آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے؟ میں بالکل میرے پروفائل میں لگی ہوئی ہے سر، ابھی دیکھ سکتے ہیں جا کے آپ. تسلیم بھائی ایک موقع تھوڑا دیجیے گا. دیکھیں مربی صاحب نے سمجھایا 20 منٹ آپ نے بتایا ہے، اور 20-25 منٹ ہے، 3 ویڈیو ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے 25 کر لیتے ہیں، 25 منٹ ہیں. وہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا، آپ کو سمجھ آ گیا پورا؟ میں تو بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوا، بلکہ نہ ٹھیک صرف ہو گیا، ٹھیک جی، ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ پلیز یہ میری بات کو سن لیں اور اس کو اگر ایڈریس کر دیں تو، ورنہ آپ جس طرح پھر آپ بہتر سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 25 منٹ انہوں نے سمجھایا ہے اس میں سے کوئی ایک بات آپ بیان کر دیں پلیز. ہاں، میں نے بیان کرنے لگا تھا نا، تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں انہوں نے ہمیں یہ آج تک بتایا ہے. اس میں وہ نائٹ رائڈر صاحب ہیں. بھائی میری بات تو سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ انصر رضا صاحب وہ تو احمدی مطلب عالم. میں کہہ رہا ہوں کہ جو انصر رضا صاحب نے جو آپ کو سمجھایا، وہ انصر رضا صاحب کے سمجھانے میں سے اگر آپ کوئی ایک سب سے اہم بات ہمیں بتا دیں پلیز. ہاں، وہی میں بتانے لگتا ہوں نا، مجھے بات پوری ہو لینے دے. میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر تسلیم رہا آپ صاحب کو. آپ ہمارے علماء کی طرف چل پڑتے ہیں نا. نہیں، انصر صاحب کی بات بتائیں پلیز. فضائل افضل برائی صاحب، وہ اس کے بعد اس کا جواب ہے. وہ جو اگلی بات کرنے لگتا ہوں نا تو آپ بیچ میں کاٹ دیتے ہیں. پہلے بعد میں کرنا. ہاں، وہ اگلی بات وہ میں کرنے لگتا ہوں نا، وہ آپ کا جواب ہے اس میں. تو وہ جو ہمیں بتایا گیا، آپ براہ راست اگلی بات شروع کیا گیا ہاں، پلیز. اگلی بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں بتایا گیا آپ کی طرف سے، چلے میں ایسے کر لیتا ہوں، انہوں نے اس کو رد کیا. اور مجھے یہ سمجھ لگی کہ آج تک جو بھی ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بالکل اپوزٹ انہوں نے کہا کہ ذلی بروزی جو کانسیپٹ ہے یہ ایک نیا نہیں ہے. آپ سن لیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس میں جو بات کرنے لگتا ہوں نا، جو اینڈ میں نے کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ کاٹیں نا پلیز. وہ پھر آپ کو میں جو کہنا چاہتا ہوں نا وہ ذرا 1 منٹ اور لگے گا بس، تو بیچ میں کاٹیں نا پلیز. تو میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جب سن لیں، وہ موجود ہے پروفائل میں میرے، موجود ہے 25 منٹ ہے، اس میں 2 10 منٹ کی ویڈیو ہیں اور ایک 5 منٹ کی ہے. تو وہ آپ سن لیں. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، میں تو سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ میں احمدی ہوں، میں ان کی بات پہ یقین کرتا ہوں، میں مطمئن ہوں ان سے جو انہوں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. اور بلکہ میں حیران ہوا کہ جو آج تک آپ کے علماء بتاتے رہے ہیں اس کے اپوزٹ انہوں نے جو سمجھایا، اور بڑی اچھی طرح سمجھ لگ گیا کہ قرآن سے انہوں نے سمجھایا. پھر انہوں نے سارا وہ، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے، یہ میرا آخری سوال جو میں کرنے لگتا ہوں، وہ ذرا پلیز کر لینے دیں، 1 منٹ ہے اور. تو وہ جو آپ کو نہیں سمجھ لگی، بلکہ مجھے کہنا چاہیے جو آپ کو سن کے ان کے جواب سے نہیں پتا چلا، وہ پلیز بتا دیں تاکہ ہم ان کے آگے رکھ سکیں. بس جزاک اللہ. امتیاز بھائی، ابھی آپ کی بات مکمل ہوگی؟ گزارش آپ سے جی مکمل ہو گئی. جی اچھا امتیاز بھائی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہماری بات کر دی ہے ریجیکٹ مربی صاحب نے. تو آپ تسلیم بھائی سے یہی پوچھ لیں کہ انہوں نے کون سی بار ریجیکٹ کی، ہم پھر پوچھ لیتے، بیان کر دیتے تاکہ وہ ہمیں سمجھا دیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ تسلیم بھائی کے بڑے اچھے دوست طاہر بھائی بھی موجود ہیں. اچھا طاہر بھائی، یہ جو ابھی تسلیم بھائی نے ہمیں سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا طاہر بھائی؟ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آیا جو نے سمجھایا ہے؟ نہیں، میں تھوڑا سٹرگل کر رہا ہوں، پر میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1 منٹ ہے، صرف 1 منٹ. دیکھیں میں نے عرض یہ کیا، میں پوری ایک سیکنڈ. تسلیم صاحب ہو گیا، آپ کا ہو گیا، پلیز ہو گیا. اچھا اس میں نا ابھی آپ نے نا کسی آدمی نے تسلیم صاحب کو نہیں ٹوکنا. ابھی تسلیم صاحب کو جو انصر رضا صاحب نے سمجھایا تھا نا، ابھی 2 منٹ میں انشاءاللہ کوئی ان کو نہ ٹوکے، ان کو 2 منٹ دیں تاکہ یہ وہ بات سمجھائیں طاہر صاحب کو، پھر ہمیں سمجھائیں گے طاہر صاحب. جی تسلیم صاحب.
ताहिर साहब, मैं ये इनसे कह रहा हूँ कि जो हमें आज तक हमारे गैर अहमदी उलमा ने जो बात ये बताई है कि कुरान मजीद में जो मिर्ज़ा साहब का अकीदा है जिल्ली और बरूजी के बारे में, वो पहला पुराना अकीदा नहीं है किसी का, ये मिर्ज़ा साहब ने नई बात बताई है। ठीक है, ये हमारे गैर अहमदी उलमा हमें आज तक यही बताते रहे और हम उस पे हमें थोड़ा बहुत In यकीन 800 meters, turn हाँ right, हमें and थोड़ा then बहुत यकीन turn हो right. गया मुझे कि ऐसे ही होगा। लेकिन जब अंसर रजा साहब ने कल बताया और उसके अलावा मेरा ख्याल है फतेह इस्लाम साहब ने भी कहीं बात बयान की है इसी मौजू पे ही, और भी गैर अहमदी हमारे अहमदी जो भाई हैं उन्होंने इसके बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। अच्छा, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ इन सब भाइयों को। देखिए, जो हमारे सारे प्यारे भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 25 मिनट का क्लिप जो है, 3 वीडियो हैं, एक 2 10-10 मिनट की है, एक 5 मिनट की है, वो सुन लें। और आपको अगर कोई इतराज़ है तो हम अंसर रज़ा साहब के सामने रख सकें। अब सुन लें उन्होंने क्या बयान किया, आप भी उसमें मौजूद थे। अंसर रज़ा साहब ने जो बयान किया वही मैं बयान कर रहा हूँ, मैं तो नई चीज़ बयान ही नहीं कर रहा। और आपकी बुराड़ पे ताहिर साहब उन्होंने कहा है, तो कौन सी चीज़ नहीं आपको समझ लगी? जज़ाकल्लाह। मिनट का प्लीज। जी जी इम्तियाज भी, आप ज्यादती न करें, ये सारा ब्लेंडर मेरे साथ डाल रहे हैं आप। ये एक और दूसरी चीज देखें, असूल है कुछ मेरे भी अपने ज़ाती तौर पे मैंने बनाए हुए असूल हैं, जिनमें से एक असूल ये है कि जब मेरे बड़े यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं क्यों बात करूं। तो मैं समझता हूँ कि तस्लीम अंकल जो हैं वो तीसरी बार भी समझाएं, और मैं अभी तक सुनना पसंद करूंगा अगर आप मेहरबानी करें तो। जी चले, मैं दोबारा एक दफ़ा और बता देता हूँ। नहीं, देखिए, अब जो जरा रुकिएगा जी रुकिएगा जी तस्लीम भाई। जी जी अच्छा, तारिब भाई, इंशाल्लाह हम आपकी बात का एहतराम करेंगे। बस ये बता दें कि जो इन्होंने समझाया आपको समझ आ गया है? कुछ मेन पॉइंट समझ आ गए। मेन आ गए। अच्छा, कोई एक पॉइंट बता देंगे उसमें से जो आपको मेन समझ आए हैं? जी जी, एक मेन पॉइंट ये समझ में आया कि इनकी वो स्टोरी पे लगा हुआ है 10 मिनट और 10 मिनट 20 मिनट की ऑडियो। एक और भी मेन पॉइंट बता दें। जी, इन्होंने कहा था कि इनके कुछ सवाल हैं आपसे भी। अच्छा, ये आपको इन्होंने समझाया बरूज का अकीदा? नहीं, जो इनकी बातों में मेन पॉइंट थे, अकीदा तो उन्होंने समझाया ही नहीं, ये तो बस वो बातें कर रहे थे, तो उसके मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। तस्लीम साहब वो कह रहे हैं कि आपने तो अकीदा समझा, अब आप एक मरतबा और समझा दें प्लीज 2 मिनट में। देखें, मैं आपको अकीदा नहीं बताऊंगा, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, अंसर रजा साहब ने और फतेह इस्लाम साहब ने, वो भी फतेह इस्लाम की भी रिकॉर्डिंग कहीं लगी होगी। आपसे गुजारिश है सारे भाइयों से कि आप अहमदिया जमात का मौक़िफ़ समझ लें, जो हमारे मुरब्बी अंसर रजा साहब ने बयान किया है और फतेह इस्लाम साहब ने बयान किया है। मेरा मौक़िफ़ वही है 100%। अगर वो आपको समझ नहीं लगी किसी बात की या आपको इतराज़ है, तो आप यू कैन कम बैक एंड हमारे सामने आगे रखें कि ये बात गलत है। हम दोबारा जाएंगे अंसर रजा साहब से और उनसे गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, उस फोरम पे या उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं मज़ीद। चूँकि हमें अंसर रजा साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये मिली परसों, उन्होंने बताया एंड पे कि हमें डिबेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सारा कुछ तो मैंने बयान कर दिया उन्होंने, तो इसमें फिर बात रह नहीं जाती। जब एक बंदे ने बयान कर दी जमात की तरफ से, अगर मैं आपको अकीदा फिर समझाना शुरू कर दूं अपना जिल्ली बरूजी के बारे में, तो वो कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। शुक्रिया। वाह, शुक्रिया जी, जबरदस्त हो गया। ताहिर साहब अब समझ आ गया है? इम्तियाज भी, मुझे 1 मिनट चाहिए, थोड़ी हिम्मत कर लो। पूरा मिनट ले जनाब, पूरा मिनट ले। भाई आप, अच्छा आप कह रहे हैं 1 मिनट के बाद आप बात करेंगे या कह रहे हैं 1 मिनट बात करेंगे? जी, मैं थोड़ा सांस ले रहा था। हाँ जी, ले ले सांस, आप ले ले। ये जी ताहिर भाई 1 मिनट दें जी प्लीज।
جی دیکھیں میں ابھی بھی جو ہے جی فکر بھائی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ نہیں وہ ماڈریٹر کو کہہ رہا ہوں ٹائم لگا دیں، آپ شروع کریں. جی دیکھیں میں نے جو ابھی مین پوائنٹ سنے ہیں وہ تسلیم بھائی نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو وہ پتہ نہیں سورج کو ہاتھ لگانے کے برابر ہے، اگر یہ بتائیں. اور دوسرا میں نے ان کا مین پوائنٹ یہ مجھے کال آ رہی ہے امتیاز بھائی، میں نا آپ تسلیم بھائی سے بات کریں پلیز. آدھی میں ٹھیک ہو چلے ٹھیک ہے شکر بھائی. یہ میں اصل میں پتہ شکر بھائی ہم کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم تسلیم صاحب ہمیں سمجھائیں اور آگے سے ہم ان کی بات پہ اشیاء آرائی کریں، غلط معنی نکالیں، تو ہم نے کہا وہ طاہر صاحب ان سے خود بات کر لیں. اچھا ابھی جو کہ ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے، دیکھیں ہم تسلیم صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی بات بتائیں جو میں جا کے مزید سمجھوں. یہ جناب نوٹ کریں ذرا، جناب اپنا موبائل پہ ریکارڈ کر لیں تسلیم بھائی آپ، تاکہ آپ کو وہ دقت نہ آئے. ریکارڈ کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کی بات، اچھا آپ کی بات ریکارڈ کر لیں. شکریہ، ایک منٹ ٹھہر دیں ذرا. ہاں تاکہ وہ آپ پھر وہ سمجھ لیں. نہیں بڑا اچھی بات کی. دیکھیں نہیں بس کر لیں، وہ پہلے ریکارڈ کر لیں، پہلے اس کے بعد بات پہلے. ٹھیک ہے جی، میں آپ کی بات پہ عمل کرتا ہوں، اور میں بلکہ آپ کا میسج شروع ہو جائے تو بس نیچے میسج کر دیے گا کہ اسٹارٹڈ. جی امتیاز صاحب، آپ کی بات ہم انصر رضا صاحب کو السلام علیکم کہتے ہیں، اور مربی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ نہیں ٹھہر تو جائے نا، میں نے بات کرنی، آپ نے تو ریکارڈ کرنی ہے. چلے جی کریں، پھر بات کریں. اچھا آپ پہلے ریکارڈنگ پریس کر لیں. میں نے کر لیا پریس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے پاس تسلیم احمد صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ انصر رضا صاحب نے 25 منٹ میں ان کو بروز کا عقیدہ سمجھا دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جو انہوں نے آپ کو سمجھایا 25 منٹ میں، اگر آپ ہمیں وہ تھوڑا سا اس میں سے کوئی ایک بات سمجھا دیں. تو انہوں نے پہلے تو وہ سمجھاتے رہے، لیکن پھر وہ ہمارے ساتھ طاہر بھائی موجود تھے، تو انہوں نے بھی ان کو بھی سمجھایا، تو طاہر بھائی بھی تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے. تو پھر تسلیم بھائی نے کہا کہ ہمیں مربی صاحب نے کہا کہ بس یہ ادھر مکمل ہو گیا، اس کو مزید سمجھانے کی ڈیبیٹ کی اس پہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نئی بات ہے تو وہ پوچھ لیں. تو ابھی انصر رضا صاحب سے یہ جو نئی بات جو تسلیم صاحب نے کہا پوچھنی ہے وہ یہ ہے. ہم ایک حوالہ پہلے پڑھ دیتے ہیں. جی روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے، اس کے اندر حاشیہ ہے صفحہ نمبر 318 اور 319 پہ، وہ ہم پڑھتے ہیں. جی مرزا صاحب کہتے ہیں، کوٹ سٹارٹ ناؤ: افسوس عام لوگ اس دوبارہ آنے کے عقیدہ کی فلسفی سے اب تک بے خبر پائے جاتے ہیں. عام تو عام، جو لوگ اس زمانہ میں علماء کہلاتے ہیں وہ بھی اس فلسفی سے بے خبر ہیں. اب آگے وہ بتاتے ہیں وہ کیا فلسفی ہے. یوں تو اسلام کے تمام صوفی رجعت بروزی کے مسئلہ کے بڑے زور سے قائل ہیں. رجعت کہتے ہیں لوٹنے کو، اور بروزی کہتے ہیں بروزی کو ان کے مطابق. تو کہتے ہیں کہ یوں تو اسلام کے سارے صوفی بروزی طور پہ لوٹنے کے مسئلہ کے بڑے زور سے قائل ہیں، اور بعض اولیاء کی نسبت مانتے ہیں کہ کسی پہلے ولی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ اس میں آئی. مثلاً وہ کہتے ہیں قریباً 100 برس کے بعد بایزید بستامی کی روح دوبارہ بروزی طور پہ ابو الحسن خرقانی میں آ گئی. اب یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں باوجود اس مقبول مسلم عقیدہ کے، یعنی یہ جو مرزا صاحب نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ بایزید بستامی کی جو روح ہے وہ 100 سال کے بعد آ گئی ابو الحسن خرقانی کے اندر، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مقبول اور مسلم عقیدہ ہے. پھر بھی بعض نادان مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت رجعت بروزی کے قائل نہیں ہیں، اور یہ قدیم سے سنت اللہ میں داخل ہے. وہ لوگ دراصل رجعت بروزی کی فلسفی سے بے خبر ہیں. تو انصر صاحب یہ جو یہاں مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ بایزید بستامی کی جو روح ہے وہ 100 سال کے بعد بروزی طور پہ ابو الحسن خرقانی میں آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مقبول عقیدہ ہے، یہ مسلم عقیدہ ہے، اور یہی سنت اللہ ہے. تو اس چیز کے، اس عقیدے کے جو انہوں نے بتایا ہے، اس کے مقبول مسلم ہونے اور سنت اللہ ہونے پہ پلیز قرآن سے کوئی آیت پیش کر دی جائے. بہت شکریہ انصر صاحب آپ کا بھی، تسلیم صاحب آپ کا بھی.
جی بہت شکریہ آپ کا سر. یہ آپ کا میسج میں انصر رضا صاحب کو بھیج دوں گا ابھی, اور بلکہ تو پھر ان سے جواب لے لیں گے. اور اگر آپ کو جی تسلیم صاحب 30 سیکنڈ کے لیے مجھے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر میں بھی بات کامنٹ کر دوں ایک امتیاز بھائی کے ساتھ؟ بالکل جی بالکل جی کر کریں لیں کریں کریں. کر لیں. جی تسلیم بھائی ریکارڈ پہ لگائیں ذرا. ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو جتنا میں سنا میں اس سارے کا گواہ ہوں, اور اس سارے دوران میں تسلیم صاحب جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو جان بوجھ کے یا وہ اس طرح جو ہے وہ جو عقیدہ کل بتایا گیا ہمیں تو وہ اس کو بیان نہیں کر سکے امتیاز بھائی اور براڈ کے سامنے. تو انہوں نے زیادہ تر ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں, پر میں گزارش کروں گا امتیاز بھائی سے پرسنلی, سیکر صاحب سے, عرائش افضل وڈائے صاحب سے, کہ کیونکہ وہ ریکارڈنگ 30 منٹ کی موجود ہے, اور اگر آپ اس ریکارڈنگ کو سن کے اور اس چیز کا جواب دیں تو آئی ول ریئلی اپریشیٹ دیٹ, اور اس کو میں سننا بھی پسند کروں گا. تو تسلیم صاحب کی بات کو مہربانی کر کے کسی صورت میں بھی جو ہے اس کو وہ ہمارے عقائد کی وہ کہہ لیں ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے وہ, اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک اپنا ذاتی طور پہ بیانیاں دے رہے تھے. جزاک اللہ خیر. ہوپ فلی یہ بات بھی ساتھ میں سینڈ کر دیجیے گا تسلیم بھائی. بالکل. میں نے جو پچھلے 15 منٹ میں جو بیان کر رہا تھا, بالکل آپ نے اینڈ پہ بیان کر دیا ہے کہ جو اپنا انصر رضا صاحب نے بیان کیا ہے اپنا عقیدہ ذلی بروزی کے بارے میں, ہمارا موقف وہی ہے جماعت کا, اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرنا چاہتا, چونکہ مربی صاحب نے بیان کیا ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہ آپ سب علماء کو یہ تاکید کی ہے کہ اس کو سنیں اور اس میں جواب ہے. یہ انہوں نے بالکل ہمیں تاکید کی ہے, اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے سے آج قاصر رہا. ایک بس میں چھوٹی سی بات کر دوں ویسے, اور طاہر یہ آپ کے لیے بھی ہے اور باقی جو دوست بیٹھے, یا کتنے لوگ تقریباً کوئی 100 ادھر سن رہا ہے, کوئی باہر بھی بیٹھے سن رہے ہوں گے اس ٹائم. تسلیم صاحب جو آپ نے یہاں پہ آ کے مطلب آپ نے تھوڑا سا لائٹر موڈ میں, یا جو آپ نے پالیسی یہاں پہ دکھائی ہے, اس سے پتہ ہے میسج کیا گیا ہے, اور آپ کو یقین کریں یہ آئیڈیا نہیں ہوگا اس چیز کا. میسج یہ گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے نا ذل بروز والا, یہ مین عقیدہ ہے, سب سے مین کا دعوے کے اندر ہے یہ ذلیت کا دعویٰ. اس کے اوپر ایک احمدی جو کہ پڑھا لکھا احمدی ہے, وہ نہ صرف کتابیں پڑھ کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا, بلکہ مربیان سے سمجھ کے بھی ایک پوائنٹ آگے بیان نہیں کر سکا, بلکہ ہی واز ریلکٹنٹ ٹو ڈسکس دیٹ, اور اس کو منع کیا گیا ہے کہ تم نے ان ٹاپکس میں بحث نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از فشی. یہ تاثر آپ نے لوگوں کو دیا ہے, تو باقی ٹھیک ہے, لیکن میری ایک آبزرویشن جی میں اگر آدھا منٹ سیکر صاحب آپ بھی کریں کہ آپ کو سمجھ آئیے, آپ کو نہیں, میں اس کے علاوہ نیچے ایک نوجوان موجود ہیں, نالج نام کی آئی ڈی, آپ نے ان کا کلپ پلے کیا تھا 1-2 دفعہ. میں اس نوجوان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس لحاظ سے کہ اس کا کلپ میں نے آج سنا, جس میں اس نے اپنے ضمیر کی آواز بلند کی ہے الزامی جواب کے ضمن میں, اور اس نے اپنی براڈ کے اوپر کسی اپنی جماعت کے بندے سے یہ سوال کیا ہے کہ جب ہم صحابہ کو الزامی رنگ میں گالی دیتے ہیں تو کیا ہم اپنی جماعت کے لیے, میں پیرافریز کر رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ تو ظاہر مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمارے لیے احمدی کے طور پہ کیا ایک غلط بات نہیں ہے. یعنی انہوں نے دوسرے لفظوں میں ایک ایسی غیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اپنے موقف کے دفاع کے لیے الزامی رنگ میں صحابہ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. تو جو اس نوجوان نے وہاں پہ یہ گفتگو کی ہے یہ بہت ریئر ہے. میں نے اپنے 10 مہینے کے ٹک ٹاک کے سفر میں اس طرح کا اظہار خیال کسی احمدی سے ابھی تک نہیں سنا. تو یہ ایک بریتھ آف فریش ایئر ہے. اور میں ختم کر رہا ہوں. میں ایک تو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, میں اس نوجوان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, کیونکہ مذہب تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, وہ ہندو ہو, سکھ ہو, احمدی ہو, جو بھی مذہب ہو دنیا کا, اسلام ہو, کرسچینٹی ہو, ہر انسان کے اس کے فالوور کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, سب سے مقدم. لیکن انسانی پیرائے میں بھی
ये डिसेंसी नहीं है, ये किसी लिहाज से भी मॉरल एक्ट नहीं है, चाहे आप किसी भी मज़हब को फॉलो ना करें, कि आप अपनी किसी बात के दफा के लिए किसी के मुकद्दस हस्तियों को गाली दें। ये चीज़ जो मैंने डिस्कवर की है पिछले पौने 10 महीने में, ज़िंदगी में ना देखी थी, ना कभी पता था कि ऐसे अहमदी भी होते हैं, लेकिन ऐसे अहमदी होते हैं। बल्कि अहमदी किताबों में खलीफा दोम ने लिखा हुआ है कि गाली इवन पैगम्बरों को भी दी जा सकती है। ये सीकर साहब हवाला दिखा सकते हैं, मैं तो हवालों वाला बंदा नहीं हूँ, लेकिन इन्हीं ब्राड्स के ऊपर मैंने बेशुमार हवाले अहमदिया जमात के खुलफा से, इवन मिर्ज़ा साहब से भी मंसूब इस तरह के मटीरियल्स हैं जहाँ से अहमदी स्कूल ऑफ थाट डेवलप हुआ है कि इल्ज़ामी रंग में चाहे अंबिया को गाली दें, चाहे सुहाबा को दें, इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ना छोड़ें और उनकी मोमिनीन को भी ना छोड़ें। ये यकीन करें, मैंने देखा है, सुना है, और जितनी तकलीफ़ इस बात के ऊपर मुझे पौने 10 महीने में हुई है, मेरे बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। ये बिल्कुल अल्लाह की ज़ात जानती है कि मेरे दिल में क्या है जब मैं ये बात कर रहा हूँ। जब कोई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का नाम लेके कहे कि उनके ऊपर भी सच इन सच इल्ज़ाम था, खुदा की कसम मैं उस वक्त सोचता हूँ कि वाई आई वाज इवन अलाइव टू हेयर दिस, कि अल्लाह ने इंसान के कान इसलिए नहीं बनाए कि वो अपनी मुक़द्दस तरीन जो उसने क्रिएशंस हैं उसकी, उनके मुतल्लिक़ इस तरह की गुफ्तगू की जाए और सुनी जाए। तो अफसोस है। आई होप के नॉलेज आप जैसे और नौजवान फॉलो करेंगे इस वैल्यू सिस्टम को आपकी जमात में, और यू विल बिकम मोर एंड फोर्स आई मीन एम्पावर्ड इन दैट सेंस। थैंक यू। बस मैं छोटी सी ऐड करूंगा बात, फिर तो जी सिक्के भाई आप करें, बात करें। बस मैं छोटी सी करके टॉपिक पे कि नॉलेज का और मेरा आपस में काफी वो रहती है, मुझे भी वो बुरा भला नीचे कहता है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ही हैज माय रिस्पेक्ट। और हम लोग तो इतनी सी बात पे जो है ना बिक जाते हैं जब कोई स्टैंड लेता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या साहबा किराम के लिए, तो हमारे लिए इतना ही काफी होता है। हमारी सेलिंग प्राइस ही ठीक है भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे कि 2-3 दिन पहले नॉलेज ने मेरी वालदा के बारे में बड़ी गलत बात की और अनप्रोवोक्ड, तो अगर वो माजरत कर ले तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी ज़ात तक जाता तो वो बात होती, लेकिन क्योंकि ये एक गालियों की बात हो रही थी और हाँ बहुत गालियां मुझे भी पड़ती हैं सबको, लेकिन आई थिंक ये जिस लेवल की बात हुई है तो उस पे एटलीस्ट अप्रिशिएट करना, वो उसका ज़र्फ है कि वो अराइज साहब जिस लेवल की बात उसने सहाबा के ज़िमन में की है, मेरे ख्याल में आप आज़राए अल्लाह उसको वैसे ही माफ़ कर दें तो ये बहुत बड़ा अमल होगा जी। हाँ उसको जी, मैंने माफ किया, वो अब उसका हाँ जबरदस्त माशाल्लाह। तो वो जो हमारा ज़र्फ है वो हमने दिखा दिया, हमने अप्रिशिएट किया इस बात को, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो इम्तियाज़ भाई, मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा सा तस्लीम साहब ने जो मुजाहरा किया है यहाँ पे जमात का मौक़िफ़ देने का या ना देने का, एटलीस्ट आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि अब इनका मानना क्या है, इतना तो पूछ सकते हैं मेरे ख्याल में मिर्जा साहब के मुताल्लिक। असल में पता क्या, उन्होंने जो कि बता दिया है कि वो उन्होंने नहीं बताना होता, वो मतलब उन्होंने ज़रा वो सारी बात में जो लुब्बे लुबाब उन्होंने बताया, तो फिर ज़रा उनको बार बार मैं नहीं समझता कि सिक्र भाई उनको ना डिस्टर्ब किया जाए। उन्होंने बताया कि उनको बताया गया है कि आपने बताना नहीं है, ये इस पे हमने नहीं मजीद बात आयन भाई ये कैसे इम्तियाज भाई, ये क्या ये रब बनाना नहीं? वो असल में तस्लीम भाई जो है ना खुद बड़े समझदार आदमी है, उनको समझ आ रही है कि यार ये क्या बात हुई कि उनको एक बात समझा के कहते हैं आगे समझानी नहीं है। तो हमने तो कहा कि जो उन्होंने आपको देखे ना, पहले मिर्जा साहब ने समझाया सारे अहमदियों को, फिर सारे अहमदियों को जब समझ नहीं आ रही थी तो उनको समझाया अंसर रजा साहब ने, तो अंसर रजा साहब ने जो समझाया वो समझ आ गया तस्लीम साहब को। हमने कहा कि आप ये समझा दें, हमें समझ नहीं आ रहा था, हमने कहा आप समझा दें ताहिर साहब को। तो ताहिर साहब को जब समझ नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा हमने समझाने हमने समझाना ही नहीं है। नहीं, मैं एक बात कर सकता हूँ? जी जी जरूर। जी ताहिर भाई आप कर लें। जी, मैं ये जो है मुझे तस्लीम साहब की समझ नहीं आई, क्योंकि वो जो चीज़ आपने उन्हें कहा था वो उन्होंने उस पर कुछ बोला ही नहीं, इधर उधर की उन्होंने सारी बातें कर दी। और उन्होंने अंसर रजा साहब का जो 30 मिनट थे उससे रिलेटेड एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, जो कि चाहे उनका इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, उन्हें याद था या नहीं था, इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स नॉट मीन के
جماعت کے بھائی ادھر ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے پاس بڑا علم ہے، اور میں بلکہ امتیاز بھائی آپ سے جو ہے گزارش کروں گا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو پورا کریں نہ کریں، کیونکہ میں زیادہ تر آ کے کوئی نہ تو کبھی کوئی آپ سے بحث ہوئی ہے نہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے، بٹ کیونکہ اسد رضا صاحب نے وہ چیز میری براڈ پہ ہی جو ہے سب کے سامنے انہوں نے پراپر وہ 20-25 منٹ کا جو ہے وہ ہمارے جو عقائد ہیں جماعت کی طرف سے جو ہر احمدی کا ماننا ہے تو وہ بیان کیے ہیں، ذل اور بروز کو لے کے کافی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی تھی. تو گزارش اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس 20-25 منٹ کا جواب یا اس پہ اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو آنے والے وقت میں آج کل پرسوں، اور میں آئی وڈ لو ٹو لسن یو، پر اگر آپ اس پہ کوئی اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں کہیں بھی ڈالتے ہیں تو وہ بھی میں آئی وڈ لو ٹو لسن دیٹ ٹو. پر اس میں کیونکہ ابھی تک تو میں نے وہ ایک طرفہ سنا ہے، اور آپ کا یہاں پہ ذل بروز کے زیادہ کوئی سیشن میں نے لمبا زیادہ دیر بیٹھ کے نہیں سنا، بٹ اگر آپ اس کے جواب میں بات کریں گے تو وہ بہت بہترین ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں اسٹل میں مربی صاحب سے بھی بات کر لوں گا، آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، تو اگر آپ 1-to-1 بھی اس چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ وہ انہوں نے وہ اپنا پراپر سارا پیش کیا ہے، اگر آپ دونوں کا کنسنٹ ہے، اگر آپ لوگ اکٹھے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوپ فلی اس کو پاسبل کیا جا سکتا ہے. تو آگے آپ بتا دیں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو میں تو بڑے شوق سے سنوں گا اس کو. طاہر صاحب پہلی عرض تو یہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، پہلی عرض تو یہ ہے طاہر صاحب کہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کامن احمدیز ہیں ان کو سمجھانے کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بہترین طریقہ ہے کہ وہاں پہ مربی صاحب بھی موجود ہوں، ادھر سے ہم بھی آ جائیں، ہم دونوں آپس میں علمی انداز سے ایک انشاءاللہ مہذب انداز سے احترام کے ساتھ گفتگو کریں، اور آپ لوگ اور آپ کی وساست سے کامن احمدیز اس کو سنیں. میرے خیال میں نا یہ بہترین تجویز ہے طاہر بھائی. تو اسی کو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ ورک کر لیں، اور آپ انشاءاللہ اس پہ ورک کریں، اگر آپ کو اس میں کامیابی ہو تو پھر تو یہی بیسٹ ہے، اور اگر آپ اس پہ ورک کریں تو ادھر سے آپ کو جو ہے نا وہ مطلب نہ اس میں آپ کی بات کو مانا جائے، تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ یہاں پہ آ جائیے گا، ہم آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو پلے کر کے بٹ بائی بٹ انشاءاللہ اس پہ ہم رسپونڈ کر دیں گے. ٹھیک نہیں؟ ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر، دیٹ وڈ بی گریٹ. ہاں میں ان سے بات کر لیتا ہوں، میری بہت اچھی ان سے ایک وہ پیار محبت کا رشتہ ہے، اور اگر کوئی سالڈ ریزن نہ ہوئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی، اس کی کچھ وجہ ہیں وہ آپ جانتے ہیں، تو وہ کچھ بھائیوں کا جو رویہ ہے یا ان کا بات کرنا ہے وہ بہت ہمارے لیے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں دوسری طاہر طرف بھائی آپ سے ہمیں وہ پرابلم نہیں ہے، ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ اس قسم کی کسی بھی چیز میں انوالو نہیں ہوتے، تو آپ سے مجھے لگتا ہے پرابلم نہیں ہوگا. ہاں کوئی پرابلم مطلب اس میں جو ہے جو بھی پاسبلٹی ہے میں ایسے کروں گا کہ وڈائی صاحب کو جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بتا دوں گا، آج ہی بتا دوں گا، اور اگر یہ پاسبل ہوتا ہے تو کل جب آپ فری ہوں تو ہم انشاءاللہ جیسے کہ آسٹریلین ٹائم پہ کہہ لیں کہ میرا کوئنزلینڈ کا بھی صبح کے 9 بج رہے ہوتے ہیں، کل سوری نہیں، کل مجھے روکہیمپٹن جانا ہے تو میں 12-1 بجے آ جاؤں گا، تو آپ کے جب 1 بجے ہوں گے اس کے بعد جب بھی آپ فری ہوں گے تو ہم اس کو کر لیں گے ارینج. طاہر بھائی بالکل آپ نے درست کہا. میں صرف ایک اصولی بات کروں گا، چونکہ دیکھیں نا ہماری ساری جو ڈسکشن ہے نا وہ یہاں پہ پبلک میں ہو رہی ہے، اور ہم ایک بہت اہم علمی نقطے میں علمی انداز سے بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ مربی صاحب سے بات کرنے کے بعد جو بھی ان کا آپ کو سوال جواب جو بھی موصول ہو، تو میرے خیال وہ پبلک کی امانت ہے، اس کو آپ پبلکلی آ کے یہاں پہ بتا دیجیے گا کہ بھی میں نے ان سے بات. دیکھیں ہمارے اینڈ سے تو جس صاحب نے خود کہا کہ میں تو خود حاضر ہوں، لیکن اگر وہ کہیں کہ میری سر وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں تو پھر وہ بتا دیں گے کہ بھئی عامر نذیر بھائی ہیں، ضیاء رسول بھائی ہیں، عامر حق بھائی ہیں، مفتی بشر صاحب ہیں، تو پھر ذرا جس کے والے سے بھی اب ذرا بات تو کرنے والے ہمارے وہ جو مین جو ڈیبیٹر ہیں، ہاں ظفر اللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ ہیں، تو جو ہمارے مطلب مین لوگ ہیں، اگر وہ میرے حوالے سے ان کو کوئی ہو مسئلہ تو پھر وہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں گے. اصل تو بات ہے کہ بات ہونی چاہیے، میرا ہونا نہ ہونا تو اہم نہیں ہے. تو یہ میری پہلی درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ پلیز آپ نے چونکہ پبلکلی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے پبلک کا حق بنتا ہے فری اسپیچ کے اصول کے تحت کہ آپ جو بھی ان کا آپ کو جواب موصول ہو اس تجویز پہ وہ آپ پبلک کو خود ہی آ کے بتا دیں. ایک چیز. اور دوسری بات ہم نے انشاءاللہ آپ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر وہ آپ کی اس تجویز سے کو رد کر دیتے ہیں
تو انشاءاللہ پھر ہم تو حاضر ہیں، ہم یہاں پہ ان کا وہ کلپ آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ پلے کریں گے. آپ ہمارے مہمان بنیں گے انشاءاللہ، آپ یہاں پہ بیٹھیں گے، ہم آپ کی موجودگی میں کلپ کو پلے کرتے جائیں گے اور اس کا جواب دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے طاہر بھائی؟ جی ایسے ہی ہے. کیونکہ پتہ ہے آپ نے جو سوال تسلیم صاحب سے کیے نا، تو چلیں میری میموری میں بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو، بٹ کچھ پوائنٹس تو مجھے کہہ لیں کہ کچھ ذہن میں آگے پیچھے سرکولیٹ ہو رہے تھے. میں نے ان کا بھی نہ کیا نہ آگے کر رہا ہوں ابھی بیٹھے ہوئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ جو مربی صاحب بات کر رہے ہیں وہ میری عقل کے قریب سب سے بہترین جواب ہے ایز احمدی. پر دوسری طرف جب آپ بات رکھیں گے، میں اگین وہی کہا وڈ لو ٹو لسن دیٹ. اور مزید یہ کہ میں ضرور یہ ان کو بتاؤں گا بھی کہ آپ سے جو میری بات ہو رہی ہے اس کا جو رزلٹ ہے میں پبلکلی شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ان کی بھی امانت ہی ہوگی میرے پاس ڈیفینیٹلی ود از پرمیشن. اگر وہ الاؤ نہیں کریں گے ایٹ لیسٹ آپ تک وہ میسج پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں اپنا حق ادا کروں گا اس میں. اور دوسری چیز یہ کہ وہ شاہ صاحب کے ساتھ، ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ میں آلریڈی یہ چیز کروانا چاہ رہا تھا، پر شاہ صاحب کی ایک ڈیمانڈ تھی جو کہ وہاں پہ پاسبل نہیں ہو سکی. وہ چاہ رہے تھے ہوسٹ ٹو ہوسٹ ہو، اور اس میں وہ کچھ اس طرح کی بیچ میں کچھ لفظ آ گئے تھے جس میں پرابلم ہو گیا تھا. آپ میں سمجھتا ہوں آپ زیادہ بیسٹ آپشن ہے، آپ کافی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. تو خیال میں یہ کہ نہیں، میں انشاءاللہ آپ کنفرم کر وہ دوں. بھی شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے استاد نہیں ہیں. وہ بہترین ہے میرے لیے، میں بڑا ان کا جو ہے احترام کرتا ہوں. سوری مطلب اگر آپ کو لگا ہے نا میں نے وہ ایسے نہیں تھوڑا کر سا رہا کہ وہ تاثر والا چلا کچھ جاتا غلط ہے. بولتے ہیں. ہاں جی لیکن ٹھیک ہے، آپ کا وہ آگے اور اس کے اندر وہ کہہ لیں انشاءاللہ تھوڑے سے اچھا طاہر غصہ کر طاہر جاتے صاحب ہیں. جی اس دوران آپ اور تسلیم صاحب آپ کے لیے بھی امتیاز صاحب کے چینل پہ ڈائلاگ ود امتیاز، اور میری اگر آئی ڈی پہ بھی کلک کریں، میرا بھی یوٹیوب چینل ورک کر رہا ہے، اس پہ اپلوڈڈ ہے امتیاز صاحب کا 2 دن پہلے کا میری براڈ کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو، بڑا تعارف مرزا صاحب کے جتنے بھی اس سلسلے میں ان کے نظریات ہیں بروس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے امتیاز صاحب نے کور کی ہیں، وہ میں نے بھی اپلوڈ کر دی ہیں اس کو 38 منٹ کا کلپ بنا کے یوٹیوب چینل پہ. امتیاز صاحب پہ بھی ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ میں رہا کلپ ہے، اس کی لینتھ زیادہ ہے، تو آپ وہاں سے جا کے اس کا تعارفی جو ایک سمجھ لیں کہ ایک انٹروڈکٹری آئی ووڈ سے ایک آپ کا اس سے ایکسپوجر آپ کا ہو جائے گا کہ ان کا امتیاز صاحب کا ٹیک کیا ہے. تو اس ڈیٹیل میں آلریڈی ان کا انصر صاحب کا بھی ان کے ساتھ جی میں ڈائریکٹلی بڑا ہو جائے صاحب تو اس کو بھی obviously سن لیتا ہوں. جی میں اس کو بھی سن لیتا ہوں. اور کیونکہ وہ ایک جو امتیاز بھائی پیش کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنے فہم اپنے عقل کے مطابق جو بھی ان کا ورک ہے انہوں نے اس کے مطابق سارا کیا، اور جیسے کہ مربی صاحب نے کیا تو وہ بے شک انہوں نے اپنا جو ہوم ورک کر کے آئے تھے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ کنورسیشن ہو جاتی ہے تو دیٹ وڈ بی دا بیسٹ مطلب آپشن سمجھنے کا، کہ دونوں پکش کو سن کے دونوں سائڈوں کو سن کے ہم جو ہے وہ بہت کچھ سیکھیں گے میرے خیال سے نیچے بیٹھے ہوئے جتنے بھی لسنر اور اسپیکرس ہوتے ہیں. اور اینی وے ڈائلاگ صاحب ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھ لوں امتیاز بھائی، اگر وہ ہر چیز ٹھیک رہتی ہے تو اگر مطلب مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے، تو اگر میں اس کو یا کوئی اور آپ کی نظر میں ہے نام تو مجھے بتا دیں، تو میں ان کو ریکویسٹ کر دوں گا وہ ہوسٹ کر لیں گے، اینڈ آپ لوگ جو ہے وہ ایزیلی اس کو آپ کنورسیشن کر سکتے ہیں وہاں پہ. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے خیال میں آپ سے ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے امید ہے. تو انشاءاللہ آپ کی براڈ ٹھیک ہے، وہیں آ جائیں گے ہم. ہاں چلیں ٹھیک ہے، میں اسے پوچھ لیتا ہوں. اور انشاءاللہ جو ہے اس چیز پہ جو ہے وہ مروی صاحب کے ساتھ جو ہے آپ کا کل یا پرسوں جب آپ کے پاس اور ان کے پاس وقت ہوا دونوں سے کنورسیشن کر کے ہم اس کو جو ہے ہوسٹ کر لیں گے. کچھ مجھے آج بھی مطلب ہوئی تھی بات میری ان سے، اور وہ اس وقت اویلیبل تھے. اگر میں بھی آپ سے یہ بات میری بہت پہلے کل ہو چکی ہوتی یا پرسوں تو میں آج ہی آپ دونوں کو انگیج کروا دیتا، کیونکہ آج میں نے بھی کوئی پراپر پھر براڈ کی نہیں ہے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اس چیز اس پہ میں بڑی مہربانی سے آپ ان سے یہ اچھا بات ہو گیا. کریں. اور جس طرح ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ذرا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اگر وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں تو آپ وہ میں آ کے بتا دیجیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ پھر یہاں پہ اس براڈ پہ تشریف لائیے گا، انشاءاللہ یہاں پہ ہم ان کے جواب کو پلے کر کے اس کا آپ کو جواب دے دیں گے. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی جی جی السلام بات. علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ انصر رضا صاحب کا 30 منٹ کا کلپ کہاں ملے گا؟ یہ میری ساحل براڈ بھائی یہ سٹوری پہ لگی ہوئی ہے، تسلیم صاحب نے نا اپنی سٹوری پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے ان اپنے کی. پروفائل پہ میرے جائیں گے نا، وہ ویڈیو ہیں میری جو ویڈیوز ہیں اس میں ہے تو 25 منٹ کا ہے، 5 منٹ کا ایک ہے، 2 10 منٹ کے ہیں.
ٹھیک ٹھیک تو وہ پلیز میں اس لیے آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ جی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہ فائدہ کوئی نہیں ہے ایک بات کو ریپیٹ کرنے کا بھائی جب ٹھیک ہو ایک گیا چیز مجھے تسلیم بھائی پتہ کیا وہ ساری بات کیونکہ ہوگی پھر بات ریپیٹ ہوتی، ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے وہ بتانے کا، ٹھیک ہے بس چھوڑ دیں اس کو بس. جزاک اللہ آپ سمجھ گئے ہیں جی۔ ہاں جی، ہم تو سٹارٹنگ میں سمجھ جاتے ہیں. سیکر بھائی بڑا صاحب امتیاز بھی اجازت ہے میں بھی ذرا کام شام کر لوں کچھ کافی ٹائم میرا ٹھیک ہے طاہر صاحب، اینی ٹائم موسٹ ویلکم جی، آپ بہت اچھے جزاک بھائی ہیں، موسٹ ویلکم جی. اللہ جی رانا منصور صاحب آئے جی، السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ میں کافی دیر سے آپ کو سن رہا ہوں جی کہ رانا آپ نے اتنا زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے، تو جو تسلیم صاحب ویڈیو کہہ رہے تھے وہی چلا دیتے آپ، وہ صاحب سارے سن زبردست. لیتے رانا مربی صاحب صاحب. تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دیں. ہاں جی، میرا نام رانا منصور احمد ہے، اچھا جی، میرا بھی تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. ماشاء میں اللہ. آپ کا سن رہا تھا تو میں وہ تسلیم صاحب کتنی دیر سے بات کر رہے ہو، اتنی کوئی دیر میں مسئلہ تو نہیں ہے ویڈیو بھی سب نے سن لینی تھی. رانا صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ صحیح مطلب صحیح مزاج ہے آپ کے؟ ہاں جی، میں کہا مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو جی جی امتیاز بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں. جی وہ رانا صاحب نے وہ سن لیا جس کا ذکر ہو رہا ہے کلپ کا، یا انہوں نے بھی نہیں سنا ابھی؟ سن لیا میرے خیال میں، انہوں نے پورا سن لیا. نہیں میں نے نہیں نا سنا، میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ ویڈیو لگا دیں وہ سن لیں سارے. اچھا ویسے رانا صاحب کبھی اور زندگی میں کبھی کسی مجلس میں کسی محفل میں آپ نے سنا ہو کہ ذل بروز کیا ہوتا ہے تو وہ بتا دیں. پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ تو کر لیں، آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہو؟ ہم وہ تو دیکھیں نا، وہ تو آپ کے سامنے بات ہوگی نا. آپ لوگوں انہوں نے کی کہا یہی کہ تو رانا صاحب ایک سیکنڈ منٹ جلدی سے آپ بات دوسری کریں. طرف جا رہے ہو، جو جی رانا ٹاپک ہے صاحب اس ذرا پہ بات بات کا کرو. موقع اگر موقع دے دیتے ہیں تھوڑی بات رکھنے کا. ہاں جی تھوڑا موقع دے دیتے آپ بات جو رکھنے کا. ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کرو. جی اگر جی ادھر وہی صاحب ادھر بات آپ کر یہاں رہا بات ہوں. پہ دوسروں کی ویڈیوز پلے وہ نہیں جو کرتے رانا تسلیم صاحب، صاحب کوئی گل ڈھنگ دی کرو نا تسی. صاحب سے کہہ ظاہر رہے ہیں صاحب کہ نہیں میرے بڑا پاس صاحب ویڈیو موجود ہے مربی صاحب کی، وہ لگا لو، وہ لگا کے سنا دو، آپ دخل میں کریں بات، وہ آپ دخل میں سب کریں. کو رانا سمجھ صاحب لگ آپ رہی. ہمیں یہ بتانے آئے تھے؟ ہاں تو یہی بتا رہا ہوں، یہی سن رہا ہوں. آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ویسے ہیں لیکن ویڈیو نہیں چلا رہے. یورپ میں ہوتے ہیں، اگر آپ بتانا چاہیں تو اس میں کوئی مجبوری، یورپ ہوتے ہیں کہیں امریکہ وغیرہ. آپ جو بات وہ کرو، ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہو؟ ٹاپک تو پھر بروز کا تھا، اس پہ تو بات آپ نہیں نہ کرنا چاہ رہے تھے، میں کہا یہی پوچھ لیتے. ہاں تو روز کی جو سلیم صاحب کے پاس ویڈیو ہے وہ چلا، صحیح ہے. ٹاپک یہی ہے. رانا صاحب ویسے آپ بھی بروزی طور پہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں نبی؟ میں پھر وہی ٹاپک چینج کرنا، آپ کی یہی تو شیطانی کہتے ہو کہ ٹاپک چینج کر رہے. میں بات جو کر رہا شیطانی ہوں کر دیتے اس کو اپنے چھوٹی سی ٹاپک پہ رہو. ٹاپک پہ ہی دوسرا تو ٹاپک نہیں کرنا ہوتی پھر نا جی. وہ بھی کر لینا. ہاں وہ ہم نے یہ بات کی ہے. میں رانا صاحب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے جو وہ ٹاپک چل رہا ہے ٹائم لیں اس پہ رہو نا. رانا صاحب. آپ مجھے بولنے دیں گے؟ مجھے بولنے دیں گے آپ؟ ہینڈ فری آپ ہی بول رہے ہو. واپس لگا لیں، شاید وہ ڈراپ ہو گئی ہے. آپ نے لگائی تھی وہ گر گئی ہے تھوڑی سی، اگر آپ ایک منٹ سن لیں مجھے. ہاں رانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ نا ہماری کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ جائیں گے انصر رضا صاحب سے بات کریں گے. تو اگر مربی صاحب تیار ہوئے تو ڈیبیٹ ہوگی، نہیں تو پھر ہم ویڈیو لگا کے یہاں پہ بیان کر دیں گے. شاید آپ نے وہ سنا نہیں تو ہوگا، ویڈیو کال آ جاتی بیچ میں. وہ اتنی دیر سے ٹائم ضائع کر رہے ہو، ویڈیو چلا دیتے، چلائی ہاں کیوں وہ نہیں چلا ویڈیو؟ دیتے ہیں. تو رانا صاحب آپ نے کیا تعارف کرایا اپنا؟ آپ احمدی مسلمان ہیں؟ وہ تسلیم صاحب کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ میں نے ویڈیو کہہ ہے رہے میرے چلے پاس. گئے، وہ کہہ رہے تھے، کہہ نہیں رہے، آپ کہہ لوگوں رہے. نے وہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے اور گھنٹہ آپ نے ویسے ضائع کر دیا ٹھیک ہے. ادھر آپ ادھر کی احمدی باتوں میں. مسلمان ہیں ویسے؟ ہاں جی، میرا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ احمدی میں احمد کون ہے رانا صاحب؟ ہاں جی، احمدی میں احمد کون ہے؟ پھر ٹاپک چینج کر رہے ہو، اس پہ بھی بات ہو جائے گی، یہ بھی بتا دیں گے آپ کو. ابھی کر لیں، وہ اتنا بتاتے ہیں احمد کون ہے، جب اتنا لمبا آپ بول ویڈیو دیا. وہ ویڈیو چلاؤ وہ تسلیم صاحب کے پاس جو ہے نا وہ ہاں سنیں سارے. چلاتے ہیں آپ کے لوگ، آپ مجھے آپ صرف بھی یہ سنو بتا ہم دیں. بھی سنیں، ہاں سارے ٹھیک ہے. سنیں. نہیں ادھر کیا مطلب اسٹوڈیو پہ آئے آپ گھر بھی سن سکتے ہیں بیٹھ کے. ہاں آپ اپنے گھر بھی تو سن سکتے ہیں نا بیٹھ کے. تو آپ ادھر کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہو پھر؟ میں آپ ادھر یہی لوگوں کو کہنے بیٹھا بیوقوف، ہوں کہ آپ سے آپ پوچھوں کہ لوگوں کو احمدی میں بیوقوف احمد کون بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو.
क्या सिकर बताने भाई लोगों आगे का बढ़ते हैं, वो मेरे ख्याल नहीं लोगों को उनका सही सच्ची बात बताओ, हक उनका बताओ। मिजाज नहीं है इस वक्त शायद, मेरे उनका ख्याल में आगे मिजाज बढ़ते हैं। वो सोए हुए थे मेरे ख्याल में, उनको सांस चढ़ा हुआ है। नहीं, लोगों को सच्ची बात बताओ, हक बताओ। हक बताएं, बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, हक तो यही है ना, वीडियो चलाओ, सुने लोग। और वीडियो हक है। हाँ, जो भी होगा फैसला तो लोगों ने करना है कि आपने करना है। हाँ जो बिल्कुल सही सुनेंगे बात। दोनों, जब कोई अच्छा बात दो होती क्या, है, अच्छा मौका जब भी तो दोनों देना तरफ जी। आपका इनहेलर जो है दोनों मेरे तरफ की सामने बात चाहिए, मौका तो दें। फैसला जो होता है वो दोनों तरफ की बात सुनने के बाद फैसला होता है। एक तरफ की बात सुनाते रहो फिर चले फैसला आपके नहीं 3 होता। मिनट है, आप नॉन स्टॉप बोलें, देखिए आप क्या करते हैं। हाँ जी, देखते हैं आप क्या बोलते हैं, वो बोले आप 2 मिनट बोले आप। मैंने तो सारी बोल दिया जो बोलना था। चलो फिर आप बोलने लगा, फिर मुझे मौका दे दें। तो बात यही है ना कि दोनों हाँ साइडों वही, से चलो मैं चिल्लाता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ। दोनों साइडों से डिबेट जब होती है चलिए आप बोल लें, तो फिर आप बोल लें, आप हाँ कर लें यही बात, फैसला होता है। आप पूरी बात कर लें आप। अब बोल लिया आपने। हाँ जी, हो गई, चल अब मैं बोल लूँ। बोल नहीं। ये मौलवी जो है पाकिस्तान के, ये आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप कलमे में मिर्जा गुलाम अहमद को शामिल करते हैं। इल्ज़ाम लगाते हो, ये तो आप खुद ही कह रहे हो इल्ज़ाम लगाते हो, इसका मतलब इल्ज़ाम लगाते दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। नहीं। तो फिर मतलब कोई बड़ा बेशरम इंसान है जो ना ऐसी बात करता है कि कलमे में हाँ मिर्जा जी, गुलाम अहमद शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं एक पेज लगाता हूँ आपके सामने, देखिए ना, पहला कहते हैं पहली चोरी पहला ही फा। अच्छा, मैं वो आपको सांस चढ़ा हुआ था तो उसका इंशाल्लाह बस इलाज हो जाएगा। ये जरा कोई भाई जरा कलमतुल फसल का 158 पेज लगाए ना जी। फिर देखे ना, जो अच्छा बंदा होता है उससे अच्छी बात होती है। अच्छा, तो देखते हैं बकवास कौन करता है, लगाएं जी जरा। अगर कोई भाई का वो आप मिजाज लोग ही बकवास, कोई आप मसला नहीं, लोग कोई मसला नहीं, कोई ये मसला आप नहीं, लोग भी बकवास करते हो। कोई अभी बात मेरे नहीं, साथ कोई बात नहीं। राइस भाई डिबेट जरा करनी, लगाइए। मैंने एक बात की है आपको, राणा वो साहब आप आपको जरा समझ नहीं। बैठिएगा, राणा साहब अब बैठिएगा। यूर इन द आप वो रनर ऑफिस, आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। टॉपिक चेंज करते हो और क्या करते हो। आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। बस एक मिनट, टॉपिक पे आपको बताता हूँ। आप पे इल्जाम था, आपने कहा ना बकवास करते हैं, जो ऐसा कहते हैं। मैं आपको अभी मैंने तो ये नहीं कहा कि बकवास करते, आपने अपने आप को खुद ही कहा कि बकवास करते। हाँ मैंने तो कोई अभी तक मसला ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने जबरदस्त, खुद ही अपने आप को कह कोई लिया कि हम मसला बकवास कोई करते मसला हैं। नहीं, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने अराइज भाई को भेज दिया, अराइज भाई आप उसको लगा दें, मैंने भेज दिया अराइज भाई को। लगाएं जी राइस भाई जरा जल्दी। अभी तो देखो ये जल्दी से टॉपिक चेंज कर रहे हो, वो तस्लीम साहब से वीडियो लेके वो लगाओ। जी जी, मैं सुने तस्लीम साहब को बेचारे जो पीछे रह गए टॉपिक हैं, चल रहा है लेकिन वो जो ये भी इस पे भी बात कर लेंगे, हाँ इस पे भी कर, लेकिन सब जो कुछ कर टॉपिक चल लेंगे रहा है उस पे रहो ना, उधर जी दूसरी जी, इस साइड पे के रहते हैं, भाग रहे टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है जी? तस्लीम साहब की वीडियो ए टॉपिक हो। जी। जो तस्लीम साहब ने वो तस्लीम दी साहब आप मुरब्बी कैसा था? मुरब्बी साहब की वीडियो जो उनके पास है, रब्बी वो कहते हैं चलाओ जी, वो लगाओ। लगाएं जी जरा सफा, इनको पढ़ के सुनाएं कि कलमे में कौन मिर्जा साहब को शामिल करता है और किसने बकवास की। इस पे भी बात कर लेंगे, पहले वो जो हाँ हाँ, बताया मैं वो। वही कर रहा हूँ, वही कर अब वो अपनी उधर ही रहो ना, वो जेली और बरूदी वाली वीडियो चलाओ और तस्लीम साहब से लेके राना मंसूर साहब ले जी, माशाल्लाह, ले जी, ये सामने। आपकी उम्र 24-25 साल है। अहमद भाई एक मिनट ठहरेगा, अहमद भाई एक मिनट ठहरेगा। राइस भाई आप अगर पढ़ सकते हैं, या कोई भाई अगर ऊंचा पढ़ सके उसको। ये सब पता है, हमने ये सारी मैं पढ़ पढ़ी देता हुई है हूँ। ये अब। इम्तियाज भाई जरा ये आप ये अब पढ़ के एक मिनट जी, राणा साहब आप जरा थोड़ा वो ब्रीथ अंडर ये द नाइफ। सब सारी बातों का हमें पता है, राणा बताने साहब की जरूरत ब्रीथ नहीं है। अंडर द नाइफ। ये आप टोटे निकाल के चलाते रहते हो। हाँ टिप्पणी हाँ, करो, रुक जाए मिर्जा ना, साहब की रुक तो किताबें जाए लोग राणा पढ़ें खुद। साहब, ब्रीथ अंडर द नाइफ। हौसला करो। ये सब ये जो आप टोटे निकाल के चलाते हो ना, इनकी सब खबर है हमें। ठीक है, अब आप म्यूट लगा दें। जी इम्तियाज भाई पढ़े। ये पूरा पेज पढ़ दूं या जैसे कहते हैं? जी जी, मोतरस का ये ख्याल सारे जो स्टार्टिंग होती है जहाँ से। ठीक है जी, सारे जी ठीक है, आप मैं पूरा पेज पढ़ टोटे देता हूँ। निकाल के चलाते अच्छा रहते हो। ये जनाब कलिमातुल वो इन पे फसल, सब यार ये बोल नहीं रहे। इन पे हुई वो हुई है आखिरी उनका बातें, सांस ये चाहते साहब के हैं। इल्म इल्हाम है, इल्हाम है। जो आप हाँ, एक मिनट आप म्यूट लगाए ना जी। चले जी, पढ़े जी आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये कलिमातुल फसल जी किताब है, और ये वो किताब है, जब आप जमात की वेबसाइट पे इस किताब को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो जमात ने वहाँ पे जमात की तरफ से एक इश्तिहार शाया किया हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है कि ये जो किताब है ना, ये जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश करती है। यानी कोई ये ना समझे कि इसमें जो लिखा हुआ वो किसी एक बंदे का है।
اور اگلی بات یہ ہے کہ بندہ بھی عام نہیں ہے، لکھنے والا مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے ہے. پھر لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کتاب میں جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ مرزا صاحب کی پوری تحریروں کو سمجھ کے لکھا ہے. اچھا اب لکھا کیا جی وہ سن لیں. یہ جو کتاب کلمۃ الفصل ہے یہ ریویو آف ریلیجنس جو جماعت کا ایک شمارہ ہے، اس کے مارچ اپریل 1915 میں اس کو پبلش کیا گیا اور اس کا صفحہ نمبر ہے 158. اب کوٹ شروع کرتے ہیں جی. معترض کا خیال ہے کہ کلمہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تبھی تو یہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہے تو اس کا کلمہ بناؤ. تو لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جماعت پہ ان کے بیٹے پہ اعتراض یہ کیا کہ بھئی اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو تم ان کا کلمہ کیوں نہیں بناتے، یہ اعتراض کیا گیا. اب اس کا جواب سن لیں. جواب کیا کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد الرسول اللہ کا نام کلمہ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے باقی سب نبی خود اندر آ جاتے ہیں، اس لیے ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مسیح موعود کے آنے سے ایک فرق پیدا ہو گیا ہے، یعنی کہنا ہے کہ مرزا صاحب کے آنے سے کلمے کے اندر ایک فرق ہو گیا. وہ فرق کیا ہوا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت سے پہلے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، مگر مسیح موعود کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی ہے، یعنی ایک رسول کا اضافہ ہو گیا. آگے کہتے ہیں کہ اس سے پھر کیا ہوا، لہٰذا. اب یہ لہٰذا کے بعد بڑی اہم بات ہے. کہتے ہیں لہٰذا مسیح موعود کے آنے، مرزا صاحب کے آنے سے نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے چمکنے لگتا ہے. کہتے ہیں غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہی کلمہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ مسیح موعود کے آنے سے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی ہے. اس کے علاوہ اگر بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ہم کو نئے، اب یہ کلمہ آپ نے سننا توجہ سے، کہتے ہیں کہ احمدیوں کو، یعنی ہم کو کہتے ہیں احمدیوں کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. جیسا کہ خود فرمایا مرزا صاحب نے، سارا وجودی وجودہ، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا صاحب کا وجود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا. من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا. مرزا صاحب نے کہا کہ جس نے میرے میں اور محمد رسول اللہ میں فرق کیا اس نے نہ مجھے پہچانا نہ مجھے دیکھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو مبعوث کرے گا. توجہ چاہیے سب کی جناب، توجہ سنیں اس بات کو. میرے صاحب کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ خاتم النبیین کو ایک دفعہ اور مبعوث کرے گا. اس لیے مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. وہ مجھے میوٹ کیا ہوا تھا. پھر کہتے ہیں کہ پس، اب یہ جناب پس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے جی، اور اس لیے پوری پڑھی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں نہ کہ پرچی پڑھی جا رہی. کہتے ہیں جی پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کے علاوہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی. یہ جناب پورا اعتراض اور جواب مکمل ہو گیا جی. الحمدللہ. اب کھولیں جی مائک اپنا اور اب بتائیں کہ اب مرزا صاحب کو کلمہ میں شامل مانتے ہیں؟ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام پیش اور کلمہ میں شامل مانتے ہیں کہ نہیں ادنا؟ آپ جو پڑھ رہے ہو یہ سارا بکواس ہے. دجل کر رہے ہو. مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو بڑا درجہ نہیں دیا. میں نے کیا کہا ہے؟ کلمہ میں مرزا صاحب شامل ہے کہ نہیں؟ اب شامل ہے کہ نہیں؟ وسلم سے نہیں، بالکل نہیں شامل. کلمہ وہی ہے
لا الہ الا اللہ محمد تو اس رسول نے پھر اللہ. غلط لکھا ہے نا سارا. کلمہ وہی ہے. یہ آپ نے غلط پڑھا ہی غلط ہے سارا. آپ آپ اپنے پاس ہے پرچی, یہ اچھا پرچی پاس پڑھتے ہو تم لوگ, یہ اچھا پرچیاں پاس تم لوگوں کو دی جاتی ہیں مدرسوں میں, پرچیاں دی یہ جاتی جو ہیں کہ پرچی یہ ہم نے پڑھنی پڑھی ہے اس پڑتی میں ہے. بکواس لکھی ہوئی ہے. وہی پرچی آپ پڑھتے ہو. جو پرچی ہم نے پڑھی ہے ڈبیٹ بکواس کرنی ہے لکھی تو پھر ڈبیٹ کرنی ہے تو پھر مرزا کسی مربی سے بیٹھ کے ہے. مربی ادھر جا کے بیٹھے گا ڈبیٹ سامنے کرو. ڈبیٹ ہوئے گی نا. مربی نے ہاں, کنڈیاں مار کے گھر بٹائے نا تجھے. یہ آپ مدرسوں سے پرچیاں لے کے آ جاتے ہو اور وہ ہاں پڑھتے رہتے ہو. تو کہہ دے نا اس مولوی نے بکواس لکھی ہے جس نے صفحہ پڑھ لکھا ہوا ہے. تو یہ تم لوگ بکواس ہی کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اے جے حال ہے دیا ہے. تم لوگ بیٹھ کے بکواس کرتے ہو, پرچی لے کے آ جاتے ہو, پرچی پڑھتے ہو. مولوی ویسے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن پاک میں احمد نام مرزا صاحب کا مانتے ہو. وہ دجل کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں نا. زبردست. ذرا جلدی سے ہمارے خلافت کا پیج نمبر 13 لگائیں جی بھائی. یہ سب پرچیاں نکال کے ہاں پڑھے. انوار خلافت کا پیج نمبر 13 لگائیں جی جلدی. میں یہ بھی بتا پرچیاں دوں نکال کے دجل کون کر. یہ سب تم لوگوں کو پرچیاں ملتی ہیں, وہ لے کے آ جاتے ہاں ہیں ہاں مدرسے. ٹھیک ہے. انوار آپ خلافت کو کا پیج نمبر 13. آپ لوگوں کو اسلام کی تو تعلیم دی نہیں جاتی. جی آپ جی کو تو تعلیم ہی ساری جماعت احمدیہ کی دی جاتی ہے. کوئی کہ مسئلہ کوئی جماعت مسئلہ. کی کتابیں, اسلام کی کتابیں پڑھتے ہو, جماعت کی کتابیں پڑھتے ہو, اور ہاں اس میں اس میں جماعت کا ہی فائدہ ہوتا ہے. تم لوگ ہاں جماعت بالکل فائدہ ابھی کی دیکھنا تبلیغ کتنا کر رہے ہو. جن لوگوں کو جماعت احمدیہ کا نہیں بھی پتا تھا نا, اب ہاں وہ ان لوگوں وہ کو بھی بھی پتا چل چل رہا گیا. ہے کہ لو اتنا جو شکریہ ادا فیصلہ کرتا ہوں. کرتے ہیں اور جماعت کی طرف آ رہے ہیں لوگ. تم لوگوں کا پہلے کروڑوں مانتے جن کو تھے سمجھ لگ, 50 تو اربوں تم مانتے. لوگوں کے جھوٹ کی جن لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے وہ چھوڑ کے جماعت کی طرف آ رہے ہیں. چلو ماڈریٹر پلیز ڈو دا نیڈفل. میوٹ لگا دیں. لے جی, اب انہوں نے کہا کہ دجل کیا یہ جس نے بھی کیا. میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسم احمد کی پیشن پہ کے مصداق حضرت مسیح تو موعود یہ ہے. تو ہمیں پتا نا, یہ سنو سنو پرچیاں لے سنو کے سنو آتے ہو, اور سنو وہ یار. کاٹ کر پرچیاں لے کے آتے ہو. ہاں کاٹ کے پرچیاں بتاتا ہوں میں. وہ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہے, لیکن اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے سوا کسی کو احمد کہنا آپ کی حد تک ہے. لیکن میں جہاں یہ تک سب غور کرتا ہوں میرا کاٹ کر ایمان بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ مسیح موعود کے متعلق ہی ہے. اے جے دجل کرنا لے. اپنے علماء کہہ رہے ہیں دیکھ کٹا دجل کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ریسٹ کریں نیچے. جزاک اللہ. عیش کریں جی. آئے جی بیک ٹو دا ٹاپک. میرے خیال میں کتنا اچھے سے بات ہو رہی ہو. مطلب یہ کیا دیکھو نا, بے تکی آ کے فضول حرکت کرنی بیچ میں, اور ایک کو بکواسی قرار دے کے ایک کو دجال کروا کے تو گھر چلیں گے. کیا جی میں بڑی خدمت کر کے آیا, میں بڑے سپیکر صاحب دیکھ 80 سال 70 سال کی عمر ہو گئی, ان کو یہی نہیں پتا کہ ذیل اور بروز بتا نہیں پا رہے ہیں. نہیں ان کو ان عقیدوں کا نہیں پتا. اگر پتا تو یہ کہتا دجل ہے یا بکواس ہے. 70 سال کی عمر میں یہ اپنا عقیدہ نہیں بتا پا رہے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے احمدی بھائی سنتے ہیں دیکھیں, پیار سے آیا کریں, پیار سے بات کیا کریں, علمی گفتگو کیا کریں. ہمارے پاس سارے ہوتے ہیں طریقے بات کرنے کے, لیکن علمی گفتگو کریں. اچھے سے بات ہو رہی ہے, دیکھیں کتنے اچھے سے بات ہوئی, سارے گئے, پھر اس کے بعد وہی والا کام کرنا. افضل بھائی دستیاب ہیں یا بزی ہیں؟ افضل بھائی کا پتہ نہیں. جب آپ پکارتے ہیں افضل بھائی بزی ہوتے ہیں. یہ بروسی طور پہ یا ذلی طور پہ کریں. یہ عمران بھائی لگتا ہے کو آئے ہیں. جی عمران ایم ڈی عمران چودھری صاحب کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ. آپ بھی تھوڑا تعارف کرا دیں. میں پاکستانی ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو میرے بھائی جماعت سے تعلق تو نہیں, جماعت احمدیہ سے؟ نہیں میرا ٹھیک, بس تھوڑا پوچھ لیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب سے.
नहीं नहीं सीकर भाई अगर वो नहीं उधर से आए, अगर अपने भाई हैं तो उनको थोड़ा सा इंशाल्लाह हम होल्ड पर कर लेते हैं। तो ज़िया भाई को प्लीज आप ले। हाँ जी 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 जरूर जरूर। जय भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों, तो मैं ना असल में थोड़ा बिजी था तो इसलिए मैं नीचे जो है वो बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा हूँ, तो बात सुन रहा हूँ मैं आप भाइयों की। आप बात जारी रखें, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ तो अभी बात नहीं कर सकते। ठीक हो ठीक हो अभी आपने कोशिश नहीं है सीकर भाई, अब किसी आमदी को प्लीज मौका ना दीजिएगा। ठीक है, इसी पॉलिसी के तहत तो देखें ये हो गया। यह माजरत है, थोड़ा सा वो बंदा हो जाता है उसमें, लेकिन यह कि वो टीज करते हैं फिर इस तरह ना। पता है ना, फिर असल में हम वो सवाल अगर कोई रखेंगे या कोई वो रखेंगे तो फिर वो बाज दफा ना वो मुश्तिल हो जाते हैं, फिर वो आपको पता ही है। हाँ जी हाँ जी। बस फिर मैं रिक्वेस्ट ऑफ ही कर वो जो अभी जिक्र हुआ था ना नॉलेज की,